کا دور ہے، سب نے سنا ہوگا کسی مفتی نام کے مفتی نے کہا کہ دیکھو یہ قرآن کے اندر تو اب بھی غلطیاں موجود ہیں. کہا ہے نا سب نے سنا ہوگا. انہوں نے کہا قرآن کے اندر تو اب بھی غلطیاں موجود ہیں. کس طرح موجود ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو نبی کو معلوم ان پڑھ کے نبی کو تو نہ لکھنا آتا تھا نہ نبی کو پڑھنا آتا تھا. حضور کو لکھواتے گئے، صحابی لکھتے گئے. حضور کو کیونکہ پتہ نہیں تھا، نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. حضور لکھواتے گئے، صحابی لکھتے گئے. حضور کو کوئی پتہ نہیں ہے صحابی کس طرح لکھ رہے ہیں. لکھنا جو تھا نون خفیفہ، لیکن صحابی نے لکھ دیا ترمیم کے ساتھ الف کے ساتھ. لیکن یہ تو غلطی ہو گئی. تو اس نے کہا جو اسی وقت سے غلطی چلی ہے آج تک غلطی چلی آ رہی ہے، اور کہا اسی طرح کئی غلطیاں موجود ہیں. تو دیکھ لو، اندازہ لگاؤ، جو بندہ پڑھتا تو قرآن ہے لیکن یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اب بھی قرآن کے اندر غلطیاں موجود ہیں، اس کا یہ عقیدہ ہے نہ نبی کو پتہ ہے نہ صحابہ کو پتہ ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے. میں نے کہا گویا اس نے یہ نہیں کہا کہ صحابی سے غلطی ہوئی، اس نے یہ نہیں کہا کہ نبی سے غلطی ہوئی، بلکہ اس کی بات تو اللہ تک جا کر پہنچی. اگر نبی کو معاذ اللہ لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا تو رب تو وحی کے ذریعے بتا سکتا تھا میرا محبوب یہ لفظ غلط لکھا جا چکا ہے. اور قرآن جو ہے وہ تو ہدی للمتقین بن کے آیا ہے. قرآن تو راہ ہدایت بن کے آیا ہے. متقین کے لیے راہ ہدایت ہے قرآن، قیامت تک کے لیے ذریعہ نجات ہے. اگر کوئی بندہ کہے قرآن کے اندر کی غلطی موجود ہے تو قرآن راہ ہدایت تو نہیں ہو سکتا. راہ ہدایت تو قرآن نہیں ہو سکتا، راہ نجات تو نہیں ہو سکتا. میں نے کہا دوسری بات، میں نے کہا تو پڑھے اس نبی کی باتیں جس نبی نے سارے علم تیرے تک پہنچایا ہے. تو اپنے آپ کو عالم کہلوے، تو پڑھا لکھا کہلوے. اور جس نبی کے بارے میں اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے میں نے سارے کو سارا آپ کو سکھا دیا ہے. اس نبی کے بارے میں تو کہتا ہے نبی کو تو لکھنا بھی نہیں آتا تھا، نبی کو تو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا. میں نے کہا عقل کا علاج کرا، جس کی حدیثوں کو پڑھ پڑھ کے عالم بنا ہے، آج اسی کے بارے میں کہتا ہے کہ نبی کو لکھنا بھی نہیں آتا تھا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا. اور آخری بات کر کے اجازت کہ نبی نے کیوں نہیں لکھا اور کیوں نہیں اس طرح کا سارے کو یہ سارے لوگ کیوں باتیں کرتے ہیں. اللہ نے اپنے محبوب کو امی کیوں بنایا ہے؟ اور امی کا جو صحیح معنی ہے ان پڑھ کا مطلب کیا ہے؟ ان پڑھ کا مطلب یہ ہے، امی کا مطلب یہ ہے کہ میرا نبی دنیا میں کسی سے بھی نہیں پڑھا. کیا مطلب ہے؟ دنیا میں میرا نبی کسی انسان سے کسی بندے سے نہیں پڑھا. اچھا اس کی بھی ایک خاص وجہ تھی. اچھا حکمت ایک نہیں، حکمت کو ہزار ہاں ہے نا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا، لیکن ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ بھی جانتا تھا کیونکہ وہ بھی علیم بذات الصدور ذات ہے. اس کو بھی پتا تھا اگر میرا نبی دنیا کے کسی انسان سے کچھ پڑھ لے، کچھ علم حاصل کر لے تو وہ بندہ بھی تو کہے گا نبی سب سے افضل ہو سکتا ہے پر مجھ سے تو افضل نہیں ہو سکتا. کہہ سکتا تھا نا بندہ، کہہ سکتا تھا نا، کیونکہ استاد کا جو مقام ہوتا ہے، استاد کا جو مرتبہ ہوتا ہے وہ تو شاگرد سے بلند و بالا ہوتا ہے. بندہ کہہ سکتا تھا نبی ساری کائنات سے افضل تو ہو سکتا ہے پر مجھ سے افضل نہیں ہو سکتا. وجہ کیا ہے؟ میں تو ان کا استاد ہوں، میں نے ان کو علم پڑھایا ہے، میں نے ان کو سکھایا ہے. وہ بندہ کہہ سکتا تھا. اللہ نے فرمایا محبوب تو ساری دنیا سے کہہ دے کہ میں امی ہوں، میں ایسا نبی ہوں جو دنیا میں کسی سے پڑھنے والا نہیں ہوں، میں دنیا دار انسان سے کسی کا محتاج نہیں ہوں، میں تو وہ نبی ہوں مجھے رب نے قرآن پڑھا کے بھیجا ہے. مجھے رب نے قرآن پڑھا کے بھیجا ہے، اور جس کو رب قرآن پڑھا دے وہ دنیا میں سے کسی بندے کا محتاج